بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کلمات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل میں ایک بھیڑیے کی مدد کی اور کس طرح سے اس بھیڑیے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی اور آپ نے اس کا مداوع کیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری کلمات جو آپ لوگوں میں سے بہت سے کم لوگوں نے اس سے پہلے سن رکھی ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس چھوٹی سی التجا ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر ہو سکے تو اپنی بہن کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محبوب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ ایک جنگل میں سے سفر کر رہے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ بھی جنگل میں پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مرید تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا انتہائی پریشان اور کمزور حالت میں منہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں حضور، وہ بھیڑیا نہ جانے کیوں اتنا پریشان اور کمزور بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سن کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھیڑیے کو اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھیڑیے سے پریشانی کا سبب پوچھا، جس پر وہ بھیڑیا بولا کہ میں نے 2 دن سے میرا کوئی شکار نہیں لگا، جس کی وجہ سے بھوک نے مجھے کافی کمزور کر دیا ہے اور اب میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں شکار کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ سن کر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدوں سے کہا کہ اپنے اپنے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا سا کھانا اس کے لیے جمع کرو۔ یہ وہی کھانا تھا جو سفر کے لیے ان لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لہٰذا ان تمام مریدوں نے تھوڑا تھوڑا سا کھانا اکٹھا کیا اور جب جمع کیا تو اس بھیڑیے کے لیے بہت سا کھانا جمع ہو گیا اور اس بھیڑیے کو وہ کھانا دیا تو وہ بھیڑیا بہت خوش ہو گیا اور وہ کھانا کھانے کے بعد وہ بھیڑیا ایک دم سے تندرست اور صحت مند ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ کرامات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی کرامات ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک ڈولی میں ایک دلہن کو بٹھا کر لے جا رہے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھاگتے ہوئے ڈولی کے پاس گئے اور اس ڈولی والے سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے، جس پر اس ڈولی والے نے کہا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ 3 مرتبہ پوچھا تو تینوں مرتبہ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہ کلمات نکلے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو پھر واقعی میں اس کے اندر کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آ کر کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور وہ ڈولی والا جب وہ ڈولی لے کر گھر پہنچا تو دیکھا کہ ڈولی کے اندر سے دلہن غائب ہے۔ وہ انتہائی حیران اور پریشان ہو گیا اور اس دلہن کے ابو نے اس سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے تو اس ڈولی والے نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی بیٹی کو کہیں گم نہیں کیا۔ لہٰذا راستے میں ایک واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ کچھ بچے آئے تھے جن میں سے ایک بچے نے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس بچے نے مجھ سے 3 مرتبہ پوچھا کہ اس ڈولی کے اندر کیا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو پھر واقعی میں اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب یہ ڈولی میں گھر لے کے آیا ہوں تو وہ دلہن غائب ہے، لہٰذا وہ واپس اس جگہ پر آیا جہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پر تلاش کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کے پاس پہنچے اور آپ سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان نے آپ کو بلا کر اور آپ سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، آپ نے ان کی دلہن غائب کی، جس پر ہمارے پیارے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے 3 دفعہ اس شخص سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو پھر واقعی میں اس کے اندر کچھ نہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان نے کہا کہ آپ ان کی دلہن ان کو واپس لوٹا دیں، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ آپ جاؤ گھر جا کر دیکھو اس ڈولی کے اندر آپ کی دلہن آپ کو مل جائے۔ پھر اس شخص نے جب گھر جا کر دیکھا کہ واقعی میں ہی اس ڈولی کے اندر جو دلہن غائب ہو گئی تھی وہ ایک دفعہ پھر اس ڈولی کے اندر موجود ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ معذور تھی، یعنی کہ اس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے اور نہ وہ چل سکتی تھی نہ پھر سکتی
सकती थी, बस एक गोश्त का लोथड़ा जो जहाँ पर रखते तो वहीं पर पड़ी रहती थी। कुछ अरसा ऐसे ही गुजरता रहा, जिसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह इस मुरीद को इसकी बीवी ने कहा, क्योंकि आपके मुर्शिद तो बहुत पहुँचे हुए हैं, लिहाजा आप ऐसा करें कि आप अपने मुर्शिद को हमारे घर पर दावत दें, जिसके बाद जब वो हमारे घर पर आएंगे तो हम आपके मुर्शिद हमारी बेटी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। ये बात इसके मियाँ को भी पसंद आई और इसने कहा कि ठीक है, कल मैं जाकर अपने मुर्शिद को दावत देता हूँ। आप ये मियाँ बीवी यहाँ पर ये बातें कर रहे थे कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बगदाद शरीफ में मौजूद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर बैठे उनकी ये सारी बातें सुन रहे थे। लिहाजा दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह के इस मुरीद ने बगदाद शरीफ का सफर शुरू और सफर करते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, मैं आप रहमतुल्लाह अलैह को दावत देने के लिए आया हूँ कि आप हमारे घर तशरीफ ले आए। ये सुनकर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गर्दन मुबारक को नीचे झुकाया और थोड़ी देर खामोश रहा और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा कि ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा, आप जाकर तैयारी कर लो। मुरीद खुश हुआ कर वापस लौट आए और अपनी बीवी को कहा कि मेरे मुर्शिद करीम ने हमारी दावत कबूल फरमा और वो कल आ रहे हैं, लिहाजा इस मियां बीवी ने दोनों ने बहुत अच्छे से तैयारी की और दूसरा दिन हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कुछ मुरीदों के साथ इसके घर तशरीफ ले आए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से कहा कि जो आपने हमारे लिए तैयार किया है वो ले आए, हम खा के फिर वापस निकलते हैं। जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह के इस मुरीद ने कहा कि इसकी बेटी जो कि मजदूर थी, जिसके हाथ है न पाँव, बस एक गोश्त का लोथड़ा, इसको एक पेटी में बंद करके ऊपर इसके कपड़ा डालकर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने लाकर रख दिया। हमारे प्यारे मुर्शिद करीम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो कपड़ा हटाया तो देखा कि इसके अंदर एक मजदूर बच्ची पड़ी हुई है। ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुरीद से कहा कि ये क्या है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह की इस मुरीद ने इंतहाई आजाना अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा कि हुजूर, ये मेरी बेटी पैदाइशी मजदूर है, अब आप या तो इसके लिए दुआ करें कि ये ठीक हो जाए या फिर दुआ करें कि ये मर जाए, क्योंकि अब हम भी इससे खफा हो गए हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा दिया कि अल्लाह की बरगाह में दुआ किया और इसके बाद इस बच्ची को कहा कि हम जन अल्लाह यानी कि उठो अल्लाह के हुक्म से। बस हमारे प्यारे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह के मुंह मुबारक से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि वो गए, वो बच्ची एकदम से खड़ी हो गई। ये मंजर और करामत देखकर वो मियाँ बीवी बहुत खुश हो गए और आप रहमतुल्लाह अलैह की बरगाह में एक और अजाना अंदाज में अर्ज किया कि हुजूर, अब मुझे एक बात और बताएं कि मैं जब आपको वहाँ पर दावत देने के लिए आया था तो आपने मेरी दावत सुनाने के बाद थोड़ी देर खामोश इख्तियार क्यों, इस बाद फिर मेरी दावत को कबूल फरमाया था, लिहाजा ये क्या मौजज़ा था। जिस पर हमारे प्यारे मुर्शिद करीम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे दावत देने के लिए जब आप मियाँ बीवी अपने घर में बातें कर रहे थे तो मैं वहाँ पर बगदाद में बैठे आपकी बातें सुन रहा और मुझे पता था कि मुझे आप क्यों दावत देने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने बरगाह इलाही में थोड़ी देर खामोशी तैयार करके अर्ज किया कि या अल्लाह पाक, अगर तूने इसकी बेटी की शिफा मेरे हाथों में रखी है तो फिर मैं इसकी दावत को कबूल करता हूँ, अगर तूने नहीं रखी तो फिर मैं इसकी दावत कबूल नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक मैं हर चीज पर कादिर हूँ और तू मेरा अब्दुल कादिर है, हाथ उठाकर मुझसे दुआ मांगना आपका काम है, इस बच्ची को सही सलामत खड़ा करना मेरा काम है। बस इसके बाद आपने आपकी दावत को कबूल किया था। नाज़रीन इकराम, एक और वाक़या है कि एक मरतबा शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह काफी सारे लोगों के साथ एक कश्ती में सफर कर रहे। जब वो कश्ती बीच समंदर पहुंची तो अचानक से तेज हवाएं चलना शुरू हो गयी। इन तेज हवाओं में और ऊंची लहरों में यानी कि इस तूफान इस कश्ती को इस तरह से घेर लिया था कि सब लोग हार मान चुके थे और सब लोगों ने अपने लिए दुआ मग़फ़िरत पढ़ना शुरू कर दी। इस कश्ती में सवार एक शख्स की जब नजर शेख अब्दुल कादिर सैयदना कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर पड़ी तो इसने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह जरा बराबर भी परेशान न थे और बिल्कुल सुकून और तहम्मुल के साथ इस कश्ती में बैठे हुए थे। जिस पर इस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि बड़ी इबरत और हैरत की बात है कि लोगों को जान के लाले पड़ गए हैं और आप यहाँ पर इंतहाई पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा दिया और कहा कि बेशक वही होगा जैसा मेरा रब चाहेगा।
اس کے بعد وہ کشتی اور بھی اونچی لہروں میں پھنس گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کشتی ابھی ڈوب جائے گی۔ ایسے موقع پر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند فرمائے اور اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک ہماری اس طوفان میں آپ حفاظت فرما۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ایک دم سے وہ تیز ہوائیں چلنا بند ہو گئی اور وہ جو اونچی لہریں تھی وہ بھی آہستہ آہستہ سے کم ہو گئی، اور اس طرح سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی اور کرامت کی وجہ سے وہ کشتی خیر و عافیت کنارے جا لگی۔ ناظرین کرام، ایک اور مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جو کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور انتہائی عاجزانہ انداز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا کاروبار جو کہ بہت پہلے اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا کہ میرا سارا کاروبار، میری ساری مال و متاع تباہ و برباد ہو گیا اور میں غریب ہو گیا ہوں۔ اس شخص کی یہ دکھ بری داستان سن کر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جھولے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس شخص کو دی اور اسے یہ کہا کہ یہ مٹی جا کر جو بھی آپ کاروبار کرتے ہو اس کے اندر سے مٹی کو ملا لو اور پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور گھر جا کر اپنے کاروبار جو بھی وہ کرتا تھا اس کے اندر وہ مٹی ملا دی۔ بس اس مٹی کی برکت سے اللہ نے اس کو ایسا نوازا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جو اس کا کاروبار تباہ برباد ہو گیا تھا وہ ایک دفعہ پھر ترقی کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دفعہ پھر وہ خوشحال زندگی بسر کرنے لگ گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر بہن کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔